رات کے ٹھیک 3 بج رہے تھے جب مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل کا نام ہے شنچن گیمنگ۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب۔ تو چلیے اب کہانی کی اور بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی میرے سبسکرائبر کی ہے جو اس کے دادا جی کے ساتھ ریئل انسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے مجھے بھیجی ہے تو میں آج آپ سب کو سنانے والی ہوں۔ دادا جی رامیشور فوجی میں تھے اور انہیں انوشاسن پسند کرتے تھے۔ ایک دن انہیں شہر سے گاؤں لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ آخری بس چھوٹ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے پیدل ہی گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستہ چھوٹا تھا لیکن گھنے جنگلوں اور شمشان کے پاس سے گزرنا تھا۔ رات کے لگ بھگ 1:30 بج رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا، صرف جھینگوروں کی آواز آ رہی تھی۔ دادا جی اپنی لاٹھی تھامے تیزی سے چل رہے تھے۔ تبھی انہیں لگا کہ کوئی ان کا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ یہ ان کا وہم ہے۔ وہ پھر سے چلنے لگے۔ اس بار انہیں قدموں کی آہٹ اور بھی قریب سے محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ مڑے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ دور پر ایک لمبا سایہ جیسا آدمی چل رہا ہے۔ وہ آدمی عجیب طرح سے چل رہا تھا، جیسے کہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ دادا جی نڈر تھے، اسی لیے انہوں نے رک کر پوچھا، بھائی اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ وہ سایہ رکا نہیں، نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا، بس چلتا رہا۔ دادا جی کو عجیب لگا لیکن وہ پھر سے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی دادا جی کے بالکل بغل میں چلنے لگا۔ دادا جی نے اسے دیکھا لیکن اس کا چہرہ بالکل دھندلا تھا، جیسے کوئی پرچھائی ہے۔ وہ سایہ اب بھی چپ تھا لیکن اس کے بغل میں چلتے ہی ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی۔ دادا جی نے محسوس کیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ ہنومان چالیسا کا پاٹھ کرنے لگے۔ اچانک وہ سایہ سڑک کے کنارے استھت ایک پرانے پیپل کے پیڑ کے پاس رکا اور ایک عجیب سی آواز میں، ایسا جیسے سوکھی پتیاں چٹک رہی ہو۔ دادا جی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی غائب تھا۔ وہ پسینے سے تر بتر ہو گئے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ گھر پہنچتے ہی جب انہوں نے دادی کو یہ بات بتائی تو دادی نے کہا کہ وہ اس راستے کا راکشس بھوت تھا جو رات کے یاتریوں کو ڈراتا ہے۔ اس رات کے بعد دادا جی نے کبھی بھی اس راستے سے رات میں اکیلے سفر نہیں کیا۔ وہ دھندلا چہرہ انہیں آج بھی یاد ہے۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو کہانی میرے آواز میں سننی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا اور مجھے ضرور کمنٹ کرنا، تو میں اور بھی زیادہ ڈالوں گی۔ اگر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤں گے کہ آپ کو کیسی لگی۔